الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نحن قسمنا بینہم معیشتہم قرآن کریم کا یہ وہ اعلان ہے جو رب ذوالجلال کی پوری کائنات پر ہمیں چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم فرمائی ہے۔ روزی رساں بھی وہی ہے اور روزی تقسیم کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا کوئی فیصلہ کمزوری پر مبنی نہیں، خطا پر مبنی نہیں، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ جس طرح وہ صاحب قوت ہے، اس کا ہر فیصلہ قوت پر مبنی ہے۔ زمانے کی کوئی طاقت مقابلہ میں آ کر اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ تو رب کریم نے چونکہ تقسیم کا حوالہ اپنی ذات کی طرف دیا ہے، نحن ہم نے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ نے صرف یہ روٹی کھانا پینا پہننا اور لوازمات زندگی کی تقسیم ہی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ ظاہر بھی اسی کے ساتھ ہے اور ہمارا باطن بھی اسی کے ساتھ ہے۔ لہذا ہم
سب سے پہلے جو باطنی نعمت ہے ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وہ ایمان ہے۔ آپ کو، مجھ فقیر کو، جسے بھی ایمان نصیب ہوا ہے، یہ نحن قسمنا کے تابع ہے، یہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں کفار کو، اشرار کو دنیا میں، مشرکین کو، مرتدین کو، منکرین کو، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں آپ کو ایمان کے حسن کی بہاریں بھی نظر آتی ہیں، اور ہمیں جہاں بڑے بڑے صنادید کفر کا تذکرہ ملتا ہے وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقربین، مخلصین، محسنین، مؤمنین اور مطیعین، متبعین، قانتین کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو یہ بھی اسی کی تقسیم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ یہاں سے ایک برائی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ وہ برائی کون سی برائی ہے؟ ایسی برائی ہے جس نے سب سے پہلے بے ایمان کو تباہ کر دیا۔ سب سے پہلا بے ایمان شیطان ہے، اس میں یہ برائی پائی گئی تو وہ برباد ہوا، حالانکہ اس کی زندگی بظاہر نیکیوں سے عبارت تھی۔ وہ اتنا نیک تھا کہ جنوں میں سے ہونے کے باوجود وہ فرشتوں میں قداور تھا، فرشتے اس کی قدر کرتے تھے، بلکہ اسے فرشتوں کا امام کہہ دیا جاتا ہے۔ بڑی نیکیاں تھیں اس میں، بے شمار نیکیاں تھیں جس کا حد و حساب نہیں۔ اس کی نیکیوں کے سامنے ملائکہ جو تھے اپنے کو اتنا بلند نہیں سمجھتے تھے جتنا کہ یہ تھا، لیکن ایک ایسی برائی آئی جس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، برباد کر دیا۔ اور اس برائی سے بچانے کے لیے رب کریم نے قرآن شریف میں ہمیں یہ آیت عطا فرمائی ہے۔ وہ برائی کیا تھی کہ ابا واستکبر، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے لیے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ میں معاذ اللہ آدم، میں عرض کرتا ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، اس نے کہا میں انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ اسے کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو اونچا سمجھنا، اسے کہتے ہیں تکبر۔ یہی برائی ہے جس نے اس کے لاکھوں کروڑوں سجدوں کی عبادت کو ایک لمحے کے اندر جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ تکبر میں مارا گیا، تکبر میں مارا گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں چونکہ بہتر ہوں، اس لیے بہتر نہیں کہا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اس لیے بہتر ہوں، نہیں، وہ اس لیے کہتا میں بہتر ہوں کہ میں آج تک نیکیاں کرتا رہا، یہ ابھی پیدا ہوا ہے، سجدے میرے بہتے، رکوع میرے بہتے، نمازیں میری بہتی، نیکیاں میں نے زیادہ کی ہیں، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی تو اس نے ایک بھی رکوع نہیں کیا،
ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی ابھی اس نے تشہد نہیں پڑھا، میں اس سے بہتر ہوں. رب کریم نے اس کی ساری نیکیوں کو آگ لگا دی. آگ سے پیدا ہوا تھا، آگ میں ہی جھونک دیا، سب نیکیاں گئیں. اور ہمیں بچانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا تکبر نہ کرنا، کیونکہ اگر خدا کرے تم میں کوئی حسن نظر آئے نیکیوں کا، گورے چٹے رنگ کا حسن نہیں، اچھے لباس کا حسن نہیں، بہت ہی دولت اور اچھے مکانات کا حسن نہیں، بلکہ ایمان کی تجلیات جس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. اگر تمہیں اپنے آپ میں وہ نیکیاں نظر آئیں تو تکبر تب ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نیکیاں کی ہیں، فلاں میں نہیں ہیں لہذا میں اچھا ہوں. یہ ہے تکبر. اللہ فرماتا ہے تو نے کیا کیا ہے، یہ تقسیم تو میری ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جو کچھ بھی تقسیم ہے یہ ہماری ہے، ہم نے کی ہے. لہذا مسلمان جب بھی کوئی نیکی دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے نیکی کی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہو تو یہ مسئلہ بھی حمدی تعالیٰ آپ پہ واضح ہوگا. جس وقت حی علی الصلاح لاؤڈ سپیکر سے یہ آواز آپ کے کانوں تک آتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ ہمارے ہاں تعارف یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو کہتے جی یہ تو شیطان کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، یہ تو شیطان کو، شیطان کے شتنگڑوں کو، برائی کو دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے. اور وہ تو مؤذن تو ہمیں نیکی کی طرف بلا رہا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. اذان کے باقی کلمات جو ہیں اول آخر، ان کا جواب یہ ہے کہ وہی لوٹا دو. اور جب نبی رحمت علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو پھر درود شریف بھی پڑھو. لیکن جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح یہ آواز آئے تو پھر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیوں؟ کس لیے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ تکبر نہ آئے، تکبر نہ آئے. دل اسی وقت تعمیل ارشاد کے لیے معمور ہو جاتا ہے. مسلمان کو، یہ میں ایک مسلمان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں جو مجھ فقیر کو کتابوں میں ملتی ہے. جب وہ حی علی الصلاح، حی علی اللہ کی کلمات سنتا ہے، اس کا دل شوق سے، ذوق سے، روحانی مسرت سے جگمگا اٹھتا ہے کہ بہت بڑے نے مجھے خیر عطا کرنے کے لیے بلایا ہے. یہی ترجمہ ہے نا اس کا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. مسجد کے مؤذن کا کیا مقام ہے؟ وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ کیا دے گا؟ وہ تو آپ کی طرح اللہ کا بندہ ہے. اور وہ کہتا ہے فلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. اصل میں وہ رب کریم کے گھر کا منادی، گھر کا کمی، اس کے گھر کا جناب محترم، اس کا نوکر ہو کر یہ ندا دیتا ہے. تو وہ گویا رب ذوالجلال کے حکم کی نیابت میں اعلان کر رہا ہے حی علی الصلاح. تو پھر جب الحمدللہ آپ کے ہمارے کانوں میں یہ آواز آتی ہے تو ہم برملا
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مت کہو کہ میں آ رہا ہوں، یہ نہ کہو میں آ رہا ہوں، عین ممکن شیطان روک دے راستے میں، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ یہ مت کہنا کہ میں آ رہا ہوں، بلکہ یہ دل میں یعنی یقین کر لینا کہ آؤں گا تو ضرور، لیکن ہوں میں بے کس، میں عاجز ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قوت طاقت کے سہارے میں بارگاہ پاک میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ جب آپ نے اپنے کو خدا کی قوت کے سپرد کر دیا، شیطان کی ایسی تیسی قریب آ جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیے سوال کا لفظ واپس، درخواست، جب آپ اذان سنیں تو خدا را باتیں بند کر دیا کریں، کوئی بات نہ کریں، اذان کے کلمات طیبات کو سنیں، اور جب یہ الفاظ آئیں تو یہ کہہ کے دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر دل کی کیفیت دیکھنا کہ کیا یہ غفلت کا شکار ہوگا یا اس میں تازگی آئے گی۔ یہ آپ کے دیکھنے، آپ کے سوچنے، آپ کے مطالعہ کی بات ہے۔ اقرا کتابہ کا، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے، جو کہ سب سے بلند ہے، عظمت والا ہے۔ تو حضرات گرامی، رب کریم نے نعمتیں تقسیم فرمائیں، وہ ظاہری ہوں یا باطنی، جسمانی ہوں یا روحانی۔ جسمانی نعمت سب سے بڑی یہ ہے کہ رب کریم نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا۔ آپ نے اچھا کیا جنہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ قسم بخدا مسلمان ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم ان کے گھر پیدا ہوئے، رب کریم نے قدسیوں کو آرڈر دے دیا اس کا نام ایمان والوں میں لکھ دو، کیونکہ دودھ پلانے والی خاتون جو ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ جس کے فراش پر پیدا ہوا ہے وہ باپ مسلمان ہے، لہذا ایمان کی سند مل گئی۔ یہ جسمانی نعمت ہے، یہ جسمانی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان والدین کے گھر پیدا کیا، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے سینے میں دھڑکنے والے دل میں ایمان اپنے کرم سے لکھ دیا۔ یہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ اس ظاہر کو ماں باپ نے عزت دے دی، اس باطن کو محمد عربی کے نام نے عزت دے دی۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھا تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ قیامت میں خدا کرے یاد آ جائے تو بہاریں ہی بہاریں ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ آج آپ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ میرا گلا جو ہے اس موسم سے متاثر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کریم فرماتا ہے اولئک کا اشارہ جو ہے نا یہ صحابہ کرام کی طرف ہے، میری طرف، آپ کی طرف نہیں ہے۔ ہم تو کل کی پیداوار ہیں، اور قرآن پاک تو آج سے 14 صدی پہلے اترا ہے، تو یہ پھر اولئک کا اشارہ انہی کی طرف ہے
جب میرے آقا پڑھ رہے تھے وہ سامنے کھڑے تھے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. جی تو اللہ کریم نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور کرم کی حد کوئی نہیں، کرم کی حد کوئی نہیں. ایمان آپ دیا ہے، اور جب خطاب فرماتا ہے قرآن شریف میں تو یوں نہیں فرماتا کہ یا ایھا الذین آتیتہم الایمان، وہ لوگوں جنہیں میں نے ایمان دیا. حالانکہ مسئلہ ایسے ہی ہے، ایسی قرآن شریف میں ہے نہیں یا ایھا الذین آتیتہم الایمان، اے وہ لوگوں جنہیں میں نے ایمان دیا. یوں نہیں خطاب فرمایا، حالانکہ ایمان خود ہی دیا ہے. ایمان ہمیں خطاب کیسے کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں. دیا خود ہے، حوالہ ہمیں دیتا ہے. یہ بندہ پروری ہے، یہ کہتر نوازی ہے، اور اپنا عقیدے کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک کہ سرکار کا نام نہ لے لوں. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر رب کریم نے اپنے محبوب کو راضی کیا ہے. کیونکہ جب وہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اس نے خود فرما دیا کہ ایمان لائے ہو تو پتہ چلا ایمان کی قدر کرنا، ایمان کی قدر کرنا. آپ سے سوال ہے، جب آدمی پیدا ہوتا ہے فلاں، اگلا سٹیپ یہ ہے بن فلاں، یہی ہے فلاں بن فلاں. ابھی کچھ نہیں ہے لیکن بن فلاں ضرور ہے. نہ پہلی، نہ کچی پہلی، نہ پریپ، نہ پلے، نہ نرسری، نہ 1، نہ 2، نہ 3، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بن فلاں ہے. فلاں وہ ایمان والو، اللہ والو، قسم بخدا پیدا ہونے کے بعد ایمانی دنیا میں اس جسم کی سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. ابا حضور کو حقیر نظر سے نہ دیکھنا، بابا جی کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ کر حقارت سے نہ دیکھنا. یہ بڈھا ہے، یہ ہے، حیا کرنا، اس کے جوتے تیرے سر کا تاج ہیں. اگر یہ نسبت نہیں ہوتی تھی تجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا. تجھے عزت ملی ہے تو اس لیے ملی ہے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے. دل سے پوچھ کر مجھے یہ بتا دیں کیا یہ عزت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے. اچھا جی، ماں کا ذکر کیوں نہیں ہے یہاں؟ فلاں بن، بولو فلاں بن فلاں. تو جہاں بھی دیکھتے ہیں باپ کا ہی نام آتا ہے، امی جان کا نام ہی نہیں آتا. وجہ کیونکہ ماں اور باپ، بیٹا جو ہے دونوں کی کمائی ہے، دونوں کی نسبت ہے. تو پھر ماں کا نام نہیں آیا، باپ کا نام ہے. کیوں؟ کہ جب باپ کہتے ہیں کہ اس کا باپ فلاں ہے تو عقل نے فیصلہ دیا کہ یہ دیوار سے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ کسی شریف زادی کے ہاں پیدا ہوا ہے. تو ماں کا تعین ہو گیا. باپ تبھی ہوگا جب اس کی ماں ہوگی، جب اس کی ماں ہوگی. باپ تبھی ہوگا جب اس کی ماں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں الحمدللہ رب العالمین بڑی عزتیں، بڑی تابانیاں، بڑی روشنیاں، بڑی شرافتیں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرما دی. تو کہنا یہ ہے ہمیں رب نے یہ ظاہر فرما دیا کہ میں نے
تمہارے درمیان تمہاری روزی تقسیم فرمائی ہے۔ حرم کعبہ ہے، دیکھیے تکبر کی کیسے جڑ کٹتی ہے۔ قرآن شریف کو سمجھنا، وہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو نعمتیں چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ ثقلین، اور ثقلین کا معنی بڑی وزنی نعمتیں ہیں، ہلکی نہیں ہیں، بڑی وزنی نعمتیں ہیں۔ ایسی نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دنیا میں ایسی نعمتیں اور نہیں ہیں۔ تارکن فیکم الثقلین، تارکن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مراد مستقبل ہے۔ میں تم میں دو اللہ کی بڑی وزنی نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی باقی تو ساری میں نے تمہیں نعمتیں دے دی، اب دو نعمتیں میں چھوڑ کر جاتے ہوئے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کیا دے وہ بھی پہلے دی ہیں، یہ نعمتیں دے وہ بھی پہلے ہی دی ہیں، لیکن اب جو فرمانا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا معنی یہ ہے شرم کرنا ضائع نہ کر دینا، حیا کرنا ضائع نہ کر دینا۔ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گویا میں دیکھوں گا کہ میری ان نعمتوں کی تم نے کیا قدر کی ہے، کیا قدر کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں ارکبوا فیہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں، میرے دوستو، حضور کی آل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ ان میں حضور کی نسبت کا خیال کیا کرو، ان میں حضور کی نسبت کی حفاظت کیا کرو، حفاظت کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام محترم اپنے بڑے بڑے عالی وقار شاگردوں کے سامنے قرآن و سنت کا درس دے رہے ہیں۔ ائمہ مجتہدین میں سے ایک عظیم امام سبق پڑھا رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر شروع کر دیا، پھر شروع کر دیا، پڑھاتے پڑھاتے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آج سارا دن اٹھتے بیٹھتے گزر گیا حضرت کا۔ عرض کی حضور یہ ایسی تکلیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا سامنے جو گھر ہے وہ آل رسول کا گھر ہے، ان کا بچہ گلی میں نکلتا تھا تو مجھے شرم آتی تھی کہ منگتے تو اسی گھر کے ہیں اور میں بیٹھا رہوں، اس لیے میں ان کے جد امجد کی عطا کے صدقے کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ ہم جہاں بھی پہنچیں گے آپ ہی کی نسبت کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اہل بیت، قبلہ شہنشاہ خطاب۔ امام احمد ابن حنبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور احمد ابن حنبل وہ امام ہے جس کی فقہ شریف کی تقلید کرنے والوں میں ایک مقلد عالم دین کا نام سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ ایسا عظیم امام ہے احمد ابن حنبل، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 100 مرتبہ خواب میں 100 مرتبہ رب کریم کی زیارت کرنے والا امام۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم،
امام احمد ابن حنبل کو خلیفہ وقت نے ایک مسئلے پر سزا دی. مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بعد بے دینوں کا عمل داخل ہو گیا اس کے دربار میں. انہوں نے اس کا یہ عقیدہ بنایا کہ قرآن جو ہے یہ اگرچہ اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن مخلوق ہے. قرآن مخلوق. انہوں نے یہ اس کا بنایا مسئلہ خلق قرآن. یہ اسلام کی تاریخ کا ایک مکروہ اور تاریک باب ہے. ایسے بے دین پیدا ہوئے جو کہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ عیاذم باللہ کہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہے. عطا اس کی مخلوق نہیں کیا ہے. حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، عطا آپ نے ہی کیا ہے. اب یہاں میرے آقا کی عظمت کو بھی دیکھ لیں. ہیں خدا کی مخلوق لیکن جو کلام ان سے صادر ہو اور امت تک پہنچے فرمایا خبردار اس قرآن کو مخلوق نہ کہنا، یہ خالق کی صفت ہے. اور خدا بھی قدیم، اس کی صفت بھی قدیم. خدا بھی محدود نہیں، اس کی مخلوق بھی محدود نہیں. وہ عدلی یہ عدلی، وہ ابدی یہ ابدی، وہ لم یزل یہ بھی لم یزل. نہ اس کو موت ہے نہ اس کو موت ہے. یہ خدا کا کلام ہے. کروڑوں درود و سلام اس محبوب علیہ السلام کی ذات پر جن کی زبان نے ہمیں وہ کلام دیا. زبان تو میرے آقا کی ہے لیکن کلام اس کی ہے جو کہ قدیم ہے. آپ بھی قدیم ہے، کلام بھی قدیم ہے. درمیان میں میرے مصطفیٰ خدا کی مخلوق ہیں. اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں ادھر خالق ہے ادھر خالق کی صفت ہے، درمیان میں محبوب کھڑا کر دیا. محبوب میری صفت کے جلوے یہ تو برداشت نہیں کر سکیں گے، میں آپ پہ ڈالوں گا، آپ ان کو تقسیم کرتے رہنا. تشبیہ تو نہیں دے سکتا، مسئلہ سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں ہی دینا ہی پڑتی ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ اللہ کرے ابھی تک تو ہے بجلی یہ ڈائریکٹ آ رہی ہے، یعنی یہ بلب روشن ہے اور یہ وائرنگ سسٹم سے آ رہی ہے. اور جو اس کا اصل مرکز ہے پاور ہاؤس ہے. پاور ہاؤس سے آگے یہ ڈائریکٹ نہیں آتی، آگے ٹرانسفارم ہے. ٹرانسفارم سے وہ جو آپ کا جو ہے جناب علی پاور ہاؤس، وہاں سے کرنٹ آتی ہے اس میں ٹرانسفارم میں، اور ٹرانسفارم سے کرنٹ چلتی ہے آتی ہے آپ کی مسجد، آپ کے گھر، آپ کی کوٹھی، آپ کے دفتر میں جو یہ لگے ہوئے ہیں میٹر لگے ہوئے ہیں ان میں، اور وہاں سے پھر آگے. ایسے ہی ہے. اگر لکھا ہوتا ہے 44,000 وولٹیج، قریب نہ جانا، بڑے بڑے ٹاور لگے ہوتے ہیں، اور بعد لکھا ہوتا ہے 44,000، کہتے قریب نہ جانا، جو آیا گیا یہ جلا کے راکھ کر دے گا. لہذا اس کی زبردست وولٹیج کا پریشر برداشت کرنے کے لیے آگے ہے ٹرانسفارم، اور ٹرانسفارم سے پھر آگے وائرنگ. جو علاقہ الیکٹریفائی ہو جائے، وائر لگ جائیں تو پھر آپ کے بلب بھی جلتے ہیں، مشینیں بھی جلتی ہیں، واشنگ مشینیں بھی چلتی ہیں وغیرہ ذالک. اگر رب ذوالجلال قرآن شریف کی تجلی ڈائریکٹ کر دیتا تو 14 طبق کی کائنات میں کچھ بچتا ہی نہیں تھا.
اسی کو تو قرآن فرماتا ہے نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن شریف یہ قرآن میرا قرآن شریف نہیں، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم یہ قرآن اتارتے علی جبل کی تنوین تعمیم کی ہے، یعنی کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے، کتنا بڑا ہوتا، کسی پر اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ خشیت الہیہ سے ایک لمحے سے پہلو زیر و زبر ناپید ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، اس کا نام و نشان نہ رہتا اگر یہ قرآن اللہ اکبر، قرآن نہیں یہ قرآن۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ گھر میں مزے لے لے کے پڑھنے والوں، ممبر شریف پہ مزے لے لے کے پڑھنے والوں، مدرس بن کر مزے لے لے کے پڑھانے والوں، اور قرآن شریف پڑھ کے لوگوں کے لیے تراویح اور امامت کرنے والوں، جانتے ہو کس نے عزت بخشی ہے؟ ھذا القرآن، یہ قرآن ہے جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ حضور کی زبان سے نکلتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، کوئی ہے جو جواب دے؟ نہیں دے سکتا، دے گا تو وہ پیر مرشد والا دے گا۔ کیا سوال ہے؟ جب بجلی ڈائریکٹ ہوئی تھی، ٹرانسفارم تک آئی، تو ٹرانسفارم اور آپ کا پاور ہاؤس، اس کے درمیان بھی کوئی وسیلہ ہے جو اس کو برداشت کرے؟ اگر تار ہے تو وہ تو سپلائی کر دیتی ہے، وہ بچاؤ تو نہیں کرتی، بچاؤ تو نہیں، خدا نہ کرے تار کو ہاتھ لگے تو گیا، لیکن ٹرانسفارم کو کوئی ہاتھ لگا دے تو لگانا نہیں چاہیے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو حوصلہ ہے وہ آپ کی تار میں نہیں ہے، یہ ایسا اسمبلڈ ہے، اس میں ایسی جناب محترم وہ وائرنگ لگی ہوئی، سسٹم لگا ہوا ہے، یہ کہتا ہے ہاتھ لگا بھی لو، وہ سارا پریشر میں ہی برداشت کروں گا، تم نہیں برداشت کرو گے، ذرا میرے قریب رہنا تاکہ تمہیں روشنی مل سکے، مجھ سے دور نہ نکل جانا۔ اب جو بہت دور رہتے ہیں، جہاں علاقہ الیکٹریفائی نہیں ہے، وہاں کیسے روشنی آئے گی؟ علاقہ الیکٹریفائی چاہیے، پہلے تم وہاں منظوری لے لو، جہاں الیکٹریفائی ہو جائے گا پھر تمہیں وائر بھی آئے گی، پھر تمہیں ٹرانسفارم بھی ملیں گے، پھر تمہیں روشنی بھی ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کے قدموں کے قریب رہنا، حضور کے قدموں کے قریب رہنا، ورنہ میرا جلوہ ایک بھی برداشت نہیں کر سکے گی، 14 طبق کی کائنات جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ ان کے قدموں کے ساتھ رہنا، میں کرم کروں گا، ان پر یہ تجلی ڈالیں گے تم پر، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب پتہ نہیں کتنی بار کھڑے ہوئے بیٹھے، آل رسول کا بچہ ہے، سید صاحبان کا جو آتا ہے، میں دیکھ کر ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، احترام کے لیے۔ ایک وقت کے عظیم محدث، اللہ اکبر، یہ زمانہ ہے تابعین کا، حضرت امام علی ابن الحسین سید سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشت کرب و بلا کے چشمدید گواہ، دشت کرب و بلا کے چشمدید گواہ، ان کا نام مبارک بھی علی ہے، علی ابن الحسین ابن العلی۔ آپ نام بڑے پیارے پیارے ہیں، حضرت علی الرضا کا ذکر خیر پہلے ہو چکا جی، حضرت جعفر الصادق ہیں،
ان کے وہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد کے الباقر، اور امام محمد الباقر جو ہیں وہ شہزادے ہیں علی زین العابدین کے، اور زین العابدین شہزادے ہیں سید الشہداء امام حسین کے۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ وہ عالم ربانی عظیم محدث مفسر پہنچے حرم کعبہ میں تو کسی نے بتایا کہ شہزادے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تذکرہ اس رخ پہ آئے گا، ورنہ میں وہ کتاب لے آتا، شعر تو مجھے یاد نہیں رہتے، یہ میرے ذہن کی کمزوری ہے۔ پھر اگر ذہن میں آئے تو انشاءاللہ آپ کو سنا دیں گے۔ حسن اتفاق ہے، ایک کاغذ ہے جس میں گزشتہ دن لکھ کے لایا تھا، ان شعروں تک میں پہنچا ہی نہیں، آج یاد آ گیا، آج لے کے آیا۔ آل رسول کا نام لے کر رب کریم کے بندوں نے اللہ کریم سے بڑا کچھ مانگا ہے۔ سرکار نے اسی لیے تو فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں اللہ کی بڑی وزنی نعمتیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی، میری کتاب میری اولاد، میری کتاب میری اولاد، میری کتاب میری اولاد۔ اور امام حسین کون ہے؟ اولاد بھی کتاب بھی۔ اولاد بھی، گویا فرمایا کہ یہ نری اولاد نہیں ہے، کتاب کے رکھوالے بھی ہیں، کتاب کے رکھوالے بھی ہیں جی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ والدین بزرگوں کی وراثت کی بیٹے حفاظت کرتے ہیں۔ اور قسم بخدا دشت کرب و بلا میں حضرات صحابہ کرام کے بعد، مولا علی شیر خدا، مولا مرتضیٰ کے بعد، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے قرآن پاک کی عظمتوں کی حضور کے صدقے نبی پاک کے قدموں میں کھڑے ہو کر قرآن کی لاج رکھی، بدر میں رکھی، بدر میں رکھی، احد میں رکھی، خندق میں رکھی، مریسی میں رکھی۔ حضرات گرامی قدر ہر میدان جنگ میں علی شیر خدا نے ذوالفقار حیدری چمکائی۔ گرامی قدر حضرات، کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں مولا کائنات حضور کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک میدان خالی رہ گیا، وہ آپ پیچھے رہے نہیں، حضور نے اجازت نہیں دی، وہ ہے غزوہ احزاب، جو سرکار کا آخری غزوہ ہے، 27واں غزوہ۔ اس میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ آپ تیار ہو کے آئے، فرمایا علی کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور میں بھی حضور کے ساتھ، فرمایا آج تو یہ اجازت نہیں ہے، تم گھر رہو، اہل بیت کی اور میری امت پر نیابت و خلافت تیرے ذمہ رہے گی، ہم جا رہے ہیں۔ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا، ان کے چہرے پر جب حضور نے دیکھی نا بڑی اداسی، ایک تو میدان جہاد میں پیچھے رہ جانا اور ایک پھر سرکار کے پیچھے رہ جانا، بڑی اداسی چہرے پہ آ گئی۔ تو میرے آقا نے دیکھا علی شیر خدا کو کہ اداس ہیں، وہیں کھڑے کھڑے انعام عطا کر دیا، فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، غیر انہ لا نبی بعدی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو آپ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے کہ میری امت کا خیال رکھنا، اور آپ چلے گئے، آپ چلے گئے تورات لینے اور اپنے بھائی جان کو چھوڑ گئے اپنا خلیفہ بنا کے، اور میں بھی علی تجھے اپنا نائب بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اپنا نائب بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن فرق ہے کوئی تلک پھسل نہ جائے. غیر انہ لا نبی بعدی، موسیٰ علیہ السلام جائیں تو ان کے بھائی جان جو نائب ہیں وہ نبی ہیں، تو نبی نہیں ہے، تو علی ہے. تو نبی نہیں ہے، تو علی ہے. اور جہاں بھی حضور نے دیکھا کہ علی شیر خدا کے قلب مبارک پر کوئی غبار آیا، حضور نے وہیں ان کے غبار کو دھو دیا. چنانچہ جب مدینہ عالیہ میں میرے آقا تشریف لائے ہجرت فرما کے، اور دور بھی نگاہیں، اول آخر ظاہر باطن، عرش فرش سے ماورا دیکھنے والی آنکھیں، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں جس سے کوئی شے چھپی ہے ہی نہیں. آپ نے مدینہ عالیہ آ کر بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری، دونوں کو بھائی، اس کو بھائی، تم آپس میں بھائی بھائی ہو. مولا علی شیر خدا بھی بیٹھے دیکھتے رہے، میرا بھی نمبر لاگ ہی جائے گا کہیں. حضور نے سارے بھائی بنا دیا، علی شیر خدا بیٹھے دیکھتے رہ گئے، پر بھائی دیا ہی نہیں. رونے لگے، فرمایا علی لما تبکی، آنکھیں کیوں برس رہی ہیں؟ عرض کی آقا میں خیلا رہ گیا، میرا بھائی نہیں آپ نے کوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خدائی حکمتیں ہیں. بنیامین اکیلے کھڑے روتے رہ گئے مصر کے دروازے پر کہ باقی بھائی تو دو، میں اکیلا رہ گیا. اگر آپ یوسف ہوتا تو وہ مجھے ساتھ لے کے چلتا. گویا رب نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے، تجھے رکھا ہی اکیلا اس لیے ہے کہ یوسف آ رہا ہے. تجھے رکھا ہی ہے. ابا جان نے اسی لیے تو فرمایا تھا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. بیٹو ایک ہی دروازے سے نہ جانا، دو کر کے جانا ہے. اور کچھ تھوڑا سا بنیامین سے کراہت کے اظہار کے لیے موقع مل گیا. کھڑا رہا تو دو 10 پورے ہو گئے، اکیلا فرمایا کھڑا رہے. ہم کیا کریں، ابا نے کہا تھا دو جانا. کھڑا رہے، رونے لگے. رب العزت نے وحی فرمائی پیارے یوسف جلدی کر، بھائی رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے. چنانچہ آئے، بھائی تو جا چکے تھے نا، ایک عام کی شکل میں آ کے کان میں کہا روتا کیوں ہے؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ کوئی بھائی ہوتا میرا تو مجھے لے جاتا. فرمایا آیا تو کھڑا ہے اور کیا دیکھتا ہے، آیا تو کھڑا ہے. ہاں جی آیا تو کھڑا ہے. یعنی یہ حکمتیں ہیں. وہ یہی حکمت کچھ سرکار حضرت علی شیر خدا کے لیے ساتھ آ گئی. دو انصاری مہاجر انصاری مہاجر انصاری مہاجر انصاری مہاجر بھائی بھائی بنا دیے. علی شیر خدا بیٹھے رو رہے ہیں. پر میں علی کیا بات ہے؟ حضور میرے لیے بھائی منتخب نہیں فرمایا آپ نے، میں تو اکیلا رہ گیا. فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اب میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بچایا کہ تیرا بھائی کوئی نہیں، تیرا بھائی میں جو بیٹھا ہوں، میں جو بیٹھا ہوں تیرا بھائی. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی. اور یہاں ان بیوقوفوں کو ٹھوکر مارے بغیر میں آگے جا نہیں سکتا. وہ پاگل کوئی بودم بیدال، سمجھتے ہیں بودم بیدال کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے تو نہ صحیح. اگر کوئی بودم بیدال، تنہائی میں پوچھ لینا، ترجمہ کہہ بھی دوں گا لیکن شرنی وصول کروں گا. ایسے تو آپ قابو نہیں آتے نا.
اگر کوئی بودم بے دال یعنی دال کے بغیر بوم بوم بمانے الو، اب تو سمجھ آ گئی، چلو شکر ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے دیکھو جی نبی پاک نے کہا کہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، وہ ٹھیک ہے، کس کو کہا؟ علی کو۔ کس نے؟ حضور نے۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ معلوم ہوا کہ ہم نبی ہمارا بھائی، اب بجو کہیں کے بے غیرت، کہاں علی اور کہاں تو؟ حد ہو گئی، یہ کیا تماشا ہے؟ پاگل کہیں کہ وہ علی ہے، تجھ ذلیل کو تو کوئی بنگی بھی نہیں رکھتا۔ مصطفیٰ کریم نے علی سے فرمایا تو میرا بھائی ہے، اور علی کو حق تھا کہ کہہ دیتے حضور میرے بھائی ہیں، لیکن خدا کی قسم ساری زندگی حضور کو بھائی نہیں کہا، یا رسول اللہ ہی کہا ہے۔ یا رسول اللہ ہی کہا ہے۔ ان تعلقات کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، ان کی بدبختی ہے جو ڈسکس کرتے ہیں۔ ادھر بھائی کہا، ادھر بھائی کہا، اور ادھر فرماتے میری اولاد علی سے ہے۔ حسنین کریمین فرمایا پیدا اس سے ہوئے ہیں، اولاد میری ہے، بیٹے میرے ہیں، بیٹے میرے ہیں، ہے ان سے، بیٹے میرے ہیں۔ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ نبی کہہ سکتا ہے علی کے لیے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، پتہ چلا، ہاں جی یہ سنا لو شعر یاد ہی نہ رہ جائیں۔ نیشا پور کی سرزمین ہے، نیشا پور میں بڑے بڑے مرد پیدا ہوئے ہیں۔ فرید الدین عطار نیشا پوری، نیشا پور میں پیدا ہوئے ہیں۔ مردم خیز خطہ، بڑے بڑے اولیاء صلحاء پیدا ہوئے، اور یہ محفل بھی نیشا پور میں ہو رہی ہے۔ ایک عالم دین واعظ فرما رہے ہیں، سننے والے عام نہیں، علماء، صلحاء، محدثین، مفسرین، صوفیاء، اصفیاء، اذکیاء۔ تو واعظ کتنا عظیم ہوگا؟ ابو المنصور ان کا نام آتا ہے، ابو المنصور الواعظ، اور اس کے ناقل ہیں ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کس میں؟ السوائق المحرقہ میں۔ اب کتابیں ایسی ہم سے تو پڑھی نہیں جاتی ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ چلو کسی فقیر سے تو سن لیا کرو۔ وعظ کرتے کرتے اتنا لمبا وعظ ہوا، زور عصر کے بعد شروع کیا۔ عصر کے بعد وعظ جو شروع کیا آل رسول کی، موضوع آل رسول کا ہے۔ لا اقول لا اسالکم علیہ اجرا۔ اب اس کے بہت گوشے ہیں جن پہ گفتگو کا ارادہ تو ہے، لیکن میرے جیسا کمزور کس طرف جائے گا؟ اگر موقع ملا تو ہو جائے گا، تو دل کی بات دل میں تو رہے گی۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ اس دن میں ان کا یاد تو ہے نا، الحمدللہ۔ بات کرتے کرتے لمبا ہو گیا، اور مجال ہے کہ کسی نے کہا ملا جی بات کرو، نماز دا ٹائم گیا نہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بات کرنے والا بھی صاحب نسبت عظیم اللہ کا ولی ہے، اور سننے والے بھی اولیاء ہیں۔ سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور یہ بڑے بڑے عظیم اشارے ہیں، میں اس طرف کیا کروں؟ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ رب تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے میرے آقا علیہ السلام پر۔ حضرت اسماء بنت امیس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ ابھی ریسنٹلی 1.5 گھنٹہ ہوا ہے کہ فقیر یہ حدیث شریف خود پڑھ کے آپ کی خدمت پہ آیا ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرمایا کانا یوحا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراسہ فی حجر علی وہو فی صحبہ بخیبر۔ خیبر کی سرزمین میں ایک وادی ہے صحبہ، صاد ہا با الف حمزہ،
یہ نکھار کے پڑھنا اس لیے مجبوری ہے کہ قاری بھی بیٹھے ہیں یہاں، اس لیے ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاری صاحب مجھے دیکھیں نہیں پڑھنا آتا تو چپ کر جا، نہیں کرتا چپ، اس لیے سنا رہا ہوں کہ غلطی ادھر نکل جائے گی. صحبہ 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 مقام صحبہ صحبہ، وہ غلطی ہوگی ہا کی، ہاں جی لاہوری ہا ہے، ہا نہیں ہے، صحبہ کی بستی ہے. میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، سرانا علی کی گود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرانا مولا کائنات کی گود ہے. حضور نے سر مبارک رکھا ہوا ہے، ایسے لیٹے ہیں کہ رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کی طرف وہی لے جاؤ. خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، بہانے بہانے سے نبی علی کی شان ظاہر کرتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کرم اللہ وجہ الکریم. اب وہی ابھی اتارنا تھی، کسی اور وقت اتر، اللہ معاف کرے جو اعتراض کرے اس کا کھانا خراب ہے، تو جب چاہے بھائی وہی نازل فرمائے جب چاہے. جی شروع ہو گئی. گود مولا کائنات کی ہے، گود مولا کائنات کی ہے. یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ جب حضور پہ وحی آتی تھی تو جسد اقدس پر کتنا وزن ہوتا تھا، یہ جدا داستان ہے. یہ برداشت کر لینا علی شیر خدا کا ہی کام ہے. وہی شروع ہو گئی. میرے آقا اس یعنی جلوہ گاہ میں ہیں، مسلسل وہی آ رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عظمت پہ سلام حضور کو وہی اترتی ہوئی کہ جلووں میں دیکھ رہے ہیں. جب وہی اتر رہی تھی تو اس وقت دیکھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ دیکھ رہے. اللہ اکبر. ان کو تو ویسے ہی دیکھنا سبحان اللہ، تو وہی نازل ہو رہی ہو تو پھر وہی اتر رہی ہے. رب جانتا ہے کہ عصر کا ٹائم اتنا رہ گیا ہے. سرکار نے عصر پڑھ لی تھی، مولا کائنات نے ابھی پڑھنا تھی. وہی شروع ہو گئی. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ 35 40 45 50 55 گھنٹہ ہو گیا. ادھر سورج بھی غروب ہونے کے قریب ہو گیا، سورج بھی قریب ہو گیا. رب قریب نے وہی بھی بند کر دی، روک دی، منکشف ہو گئی. جان بوجھ کے کی ہے کہ ذرا سورج اور قریب ہو جائے تاکہ محبوب کی شانیں بھی دکھا دوں، علی کا مقام بھی معلوم ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیار ان نو ٹائم، بڑی مہربانی، وقت نہیں ہے. شکرن جزاکم اللہ. جب ایسا ہوا تو میرے آقا جب وہی منکشف ہوئی نا، میں یا علی اصلیت علی یا رسول اللہ حکم، لبیک اللہ لبیک یا رسول اللہ. حضور حکم فرمایا نماز پڑھ لی. پہلی فکر نماز کی تھی. علی نماز پڑھو، علی کا نام لینے والوں نمازی بنو. بھنگ پی لی، چرس پی لی، شراب پی لی، بے غیرت کہیں کے، اور علی کا نام. تمہارا نام اس لائق ہے کہ تم منہ اس لائق ہے کہ علی کا نام لو. علی شیر خدا کا نام وہ لیں جو 100 مرتبہ جناب علی زمزم شریف کے پانی سے منہ کو دھوئیں پھر شاید نام لے سکیں ہیں. ہمیں تو یہی غنیمت ہے کہ اس پاک پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر دیں. تو یا علی صلیت، نماز پڑھ لی. عرض کی آقا نہیں ابھی نہیں پڑھی. چلو رابطہ قائم ہو گیا کہ پہلے اس نے رابطہ کیا، اب کوئی اشارہ سمجھ میں آتا ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. مجھے یہ خوشی ہے کہ احباب اشارہ سمجھتے ہیں. جی پہلے اس نے رابطہ کیا، اب معلوم ہوتا ہے رستہ ڈائریکٹ ہے. وہ کرم کرتا ہے، یہ عرض کرتے ہیں ڈسکنیکشن نہیں ہوتا.
ڈسکنیکشن نہیں ہوتا، وہی آتی رہی، رابطہ قائم رہا، جبریل چلے گئے، یہاں سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا۔ یا لیٹے سرکار ہیں، اپنا والا بعد میں طاعت کا و طاعت رسول کا، علی تیری طاعت میں تھا اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا، اور رب نے بھی نہیں کہا کہ اپنا نام درمیان میں کو لے آیا، میرا ہی نام کافی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے اس پہ ٹیک لگائی تھی، میں تو ٹیک لگانے سے پاک ہوں، اپنا نام لے میرا کیوں لیتا ہے؟ نا، رب بڑا راضی ہوتا ہے جب کوئی سنی کہتا ہے خدا و مصطفیٰ کا کرم ہے، بڑا راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ یہ تیری طاعت میں تھا اور تیرے محبوب پھر کیا کہتا ہے، جانتا تو ہے، فردد علیہ الشمس، سورج ڈوب گیا ہے اس کو واپس کر، نماز تو پڑھ لے، سورج ڈوب گیا ہے، اردد علیہ الشمس، سورج کو واپس کر، میرے علی کی نہیں، سورج کو واپس کر۔ رب کریم نے بھی نہیں فرمایا کہ پہلے اٹھ جاتا، کیوں؟ روکا تو خود تھا، کہتا کیسے؟ اشارہ آتا ہے سمجھ میں کہ نہیں آتا؟ اگر اٹھانا ہی تھا تو پہلے بند کر دیتا، وہی اتنی دیر تک رکھی، وہ قریب الغروب ہو گیا، وہ اصل میں یہی تو راز تھا، یہ قریب الغروب ہوگا، وہی ختم ہوگی، علی کی نماز کا ٹائم جاتا رہے گا، محبوب کہے گا میں سورج پھر لوٹا دوں گا۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، یا رسول اللہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، احمد رضا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، اور چاند اشارے سے ہو چاک، اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی خدا کی قسم ہے ہم گھروں میں تھے، ہم بیٹھے ہیں، سورج گیا چکا ہے، سرکار نے اللہم اردد علیہ الشمس، سورج کو لوٹا دے، بس یہ کہنا تھا، سورج آ گیا، اتنا پیچھے نہیں مڑا کہ اثر شروع نہ ہو، اتنا بھی تھوڑا نہیں اٹھا کہ مکروہ وقت ہو، مستحب وقت تک آ گیا۔ اور یہاں فقیر کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جب عصر کے وقت پر آیا تھا تو باقی امت پر نماز فرض نہیں، صرف علی پر فرض ہے، باقی کسی پہ نماز فرض وہ ادا ہو چکی۔ آج عصر کا ٹائم 2 مرتبہ آیا،
پہلے لایا تو نبی نے پڑھ لی، پھر لایا تو علی نے پڑھ لی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج 2 مرتبہ آیا ہے، واہ میرے مالک ہمیں نہیں پتا چل گیا کہ تیری خدائی میں محبوب جیسا کوئی اور تجھے پیارا ہے ہی نہیں۔ قانون بدلے تو بدلے پر مصطفیٰ کے اشارے نہ بدلے ہیں۔ رائی نہ جائے میں یہ تو عرض کر لوں، بعد ہو رہا ہے تو سورج قریب ہو گیا، تو اللہ ابھی قریب ہونے غروب ہونے کے قریب تھا، انہوں نے دیکھا نا تو ظاہر ہے کہ واعظ کا منہ تو سامعین کی طرف ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ فقیر اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اس لیے کہ مجھ جیسے گناہگار کے چہرے کو بہتے پیار والے دیکھتے ہیں۔ کوئی تو قیامت کے دن گواہی دے ہی دے گا، کوئی تو قیامت میں گواہی دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ سورج قریب الغروب ہوا، اس اللہ کے بندے نے وعد روک دی، سورج سے ایڈریس شروع ہو گیا، سورج سے خطاب شروع ہو گیا، اور جو خطاب کیا وہ لکھ کے لایا ہوں۔ لا تغربی یا شمس حتی ینقضی، یا لا تغربی یا شمس، اور سورج ڈوبنا نہیں ہے، ان کے پلے پھکا رہ گیا، جو بکتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ منگتے آرڈر دے رہے ہیں چاند سورج کو۔ ہزاروں محدثین کا استاد نقل کرتا ہے، پتا چلا ہے پوری امت مصطفیٰ کے محدثین کا مسلک یہی ہے، اور نبی پاک تو نبی پاک ہے، ان کے منگتوں کے اشاروں پہ کائنات چلتی ہے۔ یا لا تغربی یا شمس حتی ینقضی مدحی لآل المصطفیٰ ولنسلہ، اے سورج ذرا رک جا یہاں تک کہ میں حضور کی آل اولاد کی مدح تو پوری کر لوں۔ تجھے اپنے صبر کی فکر ہے، مجھے اپنے صبر کی فکر ہے۔ مدحی لآل المصطفیٰ ولنجلہ، مدحی لآل المصطفیٰ ولنسلہ، مجھے حضور کی آل کی اور آپ کی اولاد کی مدح پوری تو کر لینے دو، تو پہلے پہنچ گیا قریب غروب ہونے کے۔ اور پھر اب اسنی انانک واسنی انانک ان اردتی ثناہم، بابا تاریخ اسلام میں اتر آیا، کہتا تجھے پتا ہے جی وَأَسْنَا أَنَانَكَ، اپنی لگام روک، لگام روک، ان اردتی ثناءہم، میں آل رسول کی ثنا کر رہا ہوں، اپنی لگام روک۔ انسیت اذ کان الوقوف لأجلہ، اور سورج تجھے پتا نہیں ہے کہ تو رسول پاک کے لیے رک گیا تھا؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ تو حضور کے لیے رک گیا تھا؟ بڑا سفر کرنے والا آیا، ڈوب گیا تھا، موڑا کہ نہیں موڑا محبوب نے؟ تو بول گیا انسیدہ، تینوں یاد نہیں رہا؟ بس مجھے کہنے کو بہت کچھ ہے، ڈرتا ہوں بابے نے پھڑ کے چنجوڑ چھڑیا۔ انسیتا تینوں چیتا نہیں رہا؟
یہ بھی ڈر نہیں کہ کوئی کہہ دے تو ہی پہلو خیال کر رکھا تینوں چیتا نہیں رہا. یہ تو موضوع ایسا ہے کہ وقت یاد ہی نہیں رہتا ہے. یہ موضوع ایسا ہے وقت یاد ہی نہیں رہتا ہے. جی انسیتا اذ کان الوقوف لأجلہ. اب یہاں بڑے مسائل ہیں کیا کروں ادھر تو جا نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں ان کان للمولا وقوف کے فلیکن ھذا الوقوف لفرعہ ولنجلہ. اگر تو آقا کے لیے رک سکتا ہے تو آقا کی آل کے لیے بھی تجھے رکنا پڑے گا. ان کانا وقوفوں کا جی اگر تیرا رکنا ان کانا للمولا وقوفوں کا فلیکن. اگر تو کہے کہ اس وقت تو میں حضور کے لیے رکا تھا تو فرمایا اب بھی رک جا. کیوں؟ اگر مالک کے لیے رکتا ہے تو یہ بھی تو اس کی آل کی بات ہے, یہ تو ان کے نسل کی بات ہے, ان کے نجل کی بات ہے. رک جا. مولانا الشیخ ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ پڑھا خدا کی قسم محدثین مفسرین ایک دم بخود کیفیت میں آ گئے. جب دیکھا کہ سورج ڈھلا ہوا اوپر آ گیا. ان نیکوں کا نام لے کر اللہ والوں نے خدا سے بہت کچھ مانگا ہے, بہت کچھ مانگا ہے, بہت کچھ لیا ہے. ہر میں کامہ میں آ گئے, پتہ چلا امام زین العابدین آئے ہوئے ہیں. سوچا اب سوچنا تو یہ چاہیے تھا تو آپ کروں, سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے کہا طواف بھی کر لیں گے, آل رسول کی زیارت ہو جائے. یہ مدینے پاک کا رہنے والا شہزادہ امام زین العابدین آج حسن اتفاق آئے ہوئے ہیں, ان کی زیارت تو ہو جائے. ڈھونڈتے کرتے جناب علی پتہ چلا کہ حتیم کعبہ کے اندر حضرت امام زین العابدین محو سجدہ ہیں. وہاں پہنچ گئے اور آپ نے سنا کہ صاحبزادہ سیدزادہ شاہزادہ سید بادشاہ سید سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں. اب اس دعا پہ بحث کروں گا تو وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اس کے متعلق پھر گزارش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.